کنٹینر پر ایک گولی کا نشان ہے، 14 لوگ زخمی ہو گئے اور ان میں صرف ایک شخص کنٹینر پر لیٹ کر اٹھا ہی نہیں، وہ عمران خان۔ ملک ریاض کو 50 ارب روپے لندن سے کس لیے دلوائے؟ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوگا کہ انہیں پلاننگ اور حقیقت کا پہلے ہی پتا ہوتا ہے۔ گولیاں بھی ٹکڑوں میں اس کو ملی آ کے۔ عمران اور اس کی بیوی نے اس اسکینڈل کو اس وقت تک چھپا کے رکھا ہے۔ 70 سالہ ماں کو بھی دھمکیاں دی جاتی رہیں، اس کی لاش ملے گی تمہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد بری طرح بے نقاب ہو گیا اور اب وزیر آباد حملے کے بعد پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ذرا ایک سوچنے کا دن ہے۔ آپ کو میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں، آپ سوچیں ان کے متعلق۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کنٹینر پر ایک گولی کا نشان ہے، 14 لوگ زخمی ہو گئے اور ان میں صرف ایک شخص کنٹینر پر لیٹ کر اٹھا ہی نہیں، وہ عمران خان۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ شہزاد اکبر جیسا شخص جس پر کروڑوں روپے کی ہیرا پھیری کے الزام ہے، ملک ریاض کو 50 ارب روپے لندن سے کس لیے دلوائے یا کیوں دلوایا؟ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اور وہ آدمی عمران خان کی آنکھ کا تارا کیوں بنا رہا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اب تک 1 درجن سے زیادہ عمران خان کے ساتھی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ عمران خان جھوٹا ہے، منافق ہے اور اپنے فائدے کے لیے صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے؟ کیا وہ سارے جھوٹے ہیں؟ ان میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عمران خان کے خلاف بولنے والے کو آپ 100% جھوٹا سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے گفتگو، تحریک انصاف کے لیڈر سے میر جعفر کے برانڈ بنانے والی گفتگو، 5 اراکین اسمبلی خریدنے کا اقرار کرنے کی گفتگو، کیا یہ سب غلط ہو گئی؟ حالانکہ عمران خان نے تو خود مان لیا کہ میری آڈیو لیک ہوئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا جو 1000 دفعہ لوگوں کو یہ بتا چکا ہو کہ میں نے کرکٹ کے میدان میں نیوٹرل امپائرز کی بنیاد ڈالی، آج کو امپائر کو اپنے ساتھ ملانے کے ترلے منتے کر رہا ہے اور خود اپنی زبان سے کئی دفعہ کھل کر کہہ چکا ہے نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے سوچا کہ عمران خان کی پیشن گوئیاں کیسے سچ ثابت ہوتی ہیں؟ دیکھنا جی، بشرا بی بی کی بچی فرا گوگی پر گن پھینکا جائے گا، مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوگا، میرے اوپر کرپشن کے الزام لگائے جائیں گے۔ سچ ثابت ہونے کا مطلب ہے کہ انہیں پلاننگ اور حقیقت کا پہلے ہی پتا ہوتا ہے یا وہ پلاننگ کا حصہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا جو شخص اقتدار میں آتے ہی بھیک مانگنے کے مشن پہ نکل پڑا تھا، دوسروں کو بھکاری کیسے کہہ سکتا ہے؟ بلکہ اس حد تک کا بھکاری کہ وہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا اس کو گولیوں کے ٹکڑے لگے تھے پیر پہ آ کے، یعنی گولیاں بھی ٹکڑوں میں اس کو ملی آ کے۔ بھکاری پن کی بھی ایک الٹیمیٹ مثال ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے کسی پہ بھی کچھ نہیں سوچا تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو پاکستان کو ریاست مدینہ میں بدل دینا چاہتا تھا، ایک ایسی فلاحی ریاست جہاں کوئی غریب رات کو بھوکا نہ سوئے، انصاف ایسا کہ ہر شخص کی دسترس میں ہو، روٹی کپڑا مکان علم روشنی سب کو میسر ہو۔ ایسی حکمرانی کا درس دیا جیسا حضرت عمر فاروق نے دنیا میں مثالی حکمرانی کی اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اپنی چادر تک کا حساب بھی دے دیا، جو اپنے مخالفین کو چور اور ڈاکو سے کم نہیں سمجھتا تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ عوام اس وقت غریب ہوتے ہیں جب اس کے حکمران کرپشن کر کے اپنی تجوریاں بھر لیتے ہیں۔ اس نے اپنے مخالفین سے اس کے بقول پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم نکلوانی تھی اور اس لیے اس کا اقتدار میں آنا لازمی تھا، لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو اتنا ہلکا نکلا، اتنا ہلکا کہ اللہ کی پناہ، ایسے ایسے کام کر ڈالے کہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ توشہ خانہ پہ جو معلومات آپ نے ابھی تک سنی ہوں گی وہ تو کچھ بھی نہیں، جو معلومات آج آپ سننے والے ہیں۔ 2 نمبری کی انتہا دیکھیں، جو شخص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عوام کے سامنے ہر وقت ڈھونگ رچا رہا ہوتا تھا۔ اس کو اس وقت کی عدالت سے صادق اور امین کا ٹائٹل بھی مل گیا تھا، لیکن جب توشہ خانہ کیس منظر عام پر آیا تو وہ فاسق ہو گیا۔ اس پر اپنا منہ چھپانے کی بجائے ڈٹائی سے کہتا اور کہا نہیں دوں گا جواب۔ اس کیس نے اس کی سیاست کا جنازہ نکال دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنا منہ چھپاتا پھرے، لیکن نہیں، وہ سڑکوں پہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل آیا، پورے ملک میں ایک افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ عمران اور اس کی بیوی نے اس اسکینڈل کو اس وقت تک چھپا کے رکھا جب تک یہ سٹوری منظر عام پہ نہیں آئی، اور جو معلومات اب سامنے آئی ہیں اس کے مطابق عمران خان غیر ملکی سربراہان سے ملنے والے کروڑوں روپے مالیت کے تحائف اپنے ساتھ لے گیا۔ توشہ خانہ میں ان کی بازار سے تیار کروائی گئی نقلیں جمع کرا دی۔ ہینگ آن، آپ کو نہیں سمجھ آئی، میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ جتنے تحفے ملے تھے ان کی شکلوں کے جعلی تحفے بنوائے، توشہ خانہ میں جعلی تحفے رکھے اور اصلی تحفے جو ہیں وہ اپنے گھر لے گیا۔ اس سے بڑی چوری کیا ہوگی؟ توشہ خانہ کی انکوائری میں عمران خان کی جانب سے توشہ خانہ میں اصل کی بجائے تمام تحائف کی نقل جمع کروانے کا انکشاف ہوا۔ توشہ خانہ کے معائنے سے پتہ چلا کہ جمع کرائی گئی گھڑیاں نقلی ہیں۔ عمران خان کروڑوں روپے کی مالیت کے مہنگے جولری سیٹس
اور قیمتی سووینئر اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ اس نے جن تحائف کی قیمتیں لگوائیں وہ اپنے وزیروں کو ملنے والے تحائف سے بھی آدھی قیمت لگائی گئی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو آدھی قیمت کے سستے تحفے ملیں، اس کے وزیروں کو مہنگے تحفے دیے جائیں؟ جبکہ عمران خان نے اپنے پہلی 1-2 دوروں کے بعد کسی بھی دورے کے تحائف ظاہر نہیں کیے۔ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10 دوروں میں کچھ ملے ہی نہ، جبکہ وہ دورے عرب ممالک کے ہوں؟ بھاشن تو عمران خان دے رہے ہیں کہ جی بے ضمیر صحافی اس کے خلاف ہیں، اور جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ صحافی باضمیر ہیں، اور ایک صحافی جو ان کی کرپشن کو بے نقاب کر سکتا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ایک الگ داستان ہے۔ جس صحافی نے توشہ خانہ کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی، اس کو عبرت کا نشان بنایا گیا، کوشش کی گئی۔ آزادی صحافت کا رونا رونے والے کی کہانی سنیں گے تو آپ کی کانپیں ٹانگ جائیں گی۔ رانا ابرار خالد، اس نے معلومات کے جو ہیں حق اور قانون کے مطابق عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات جاننے کے لیے 2021 میں پاکستان انفارمیشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی کہ PIC نے درخواست منظور کرتے ہوئے کابینہ ڈویژن کو حکم دیا کہ مختلف سربراہان مملکت سے ملنے والے تحائف کے بارے میں مطلوبہ ڈیٹا فراہم کیا جائے۔ کابینہ ڈویژن کام کے 10 دنوں میں اسے اپنی آفیشل ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا پابند تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، کہا گیا توشہ خانہ کی تفصیلات کسی سے شیئر کرنا غیر قانونی ہے، ایسا کرنے سے دوسرے ممالک سے تعلقات خطرے میں پڑیں گے۔ اسی دوران اس صحافی کو ہراساں کیا جاتا رہا، سوات میں اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اسے زخمی کیا گیا۔ جب وہ رپورٹ درج کروانے تھانہ سیدو شریف سوات گیا تو شوکت یوسفزئی منسٹر کا فون آ گیا کہ FIR بھی درج نہیں ہو سکتی۔ 70 سالہ ماں کو بھی دھمکیاں دی جاتی رہیں کہ اپنے بیٹے کو باز کرو ورنہ اس کو سنگین نتائج ملیں گے، اس کی لاش ملے گی تمہیں۔ اسی طرح جون 2021 میں سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن احمد بلال نے اسے چائے پہ بلایا اور کہا کہ کل پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اور ریاست مدینہ کے سو کالڈ والی نے اعظم خان کو کہا ہے کہ اس معاملے کو جیسے تیسے ختم کرائیں، اس کیس کو وڈرا کرا لو، لیکن صحافی نے ان کی کسی بھی قسم کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ اس کیبنٹ سیکرٹری نے تحائف کی قیمت لگانی تھی جو آنے پونے لگائی گئی۔ صحافی کو وزیر اطلاعات کے فون کے بعد نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ 8 مہینے بے روزگاری میں گزارنے کے بعد ایک اور چینل میں جاب مل رہی تھی، ادھر سے بھی نکل گیا۔ اس صحافی نے ابرار نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ عمران خان نے جو رقم توشہ خانہ میں جمع کروائی اس کی ویلیو کم ظاہر کی گئی، اور تحفوں کی جو ڈیٹیل الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی ہے اس سے آگے جو ان کی پیمنٹ لکھی ہوئی ہے ایک ریسٹ واچ کمپنی گریف سے ہے، حالانکہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو کہ ڈائمنڈز کی واچ بناتی ہے، اس کی کم سے کم لاگت جو ہے وہ $18-20 ہزار بنتی ہے، وہاں پہ $3 ملین کی بھی واچز ہیں۔ ڈپٹی سیکرٹری توشہ خانہ نے قیمت کا تعین کرنا ہوتا ہے، اس واچ کی قیمت 15 سے 20 لاکھ لگائی گئی اور عمران خان نے اس کا 20% حصہ دے کر اس کو گھڑی کو باندھ لیا، جو کہ مارکیٹ پرائس سے 1% کی رقم بنتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال ہوتا ہے، جو رقم جمع کروائی گئی وہ کون سے بینک میں تھی، کس اکاؤنٹ سے رقم جمع کروائی گئی؟ وہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے نہیں جمع کروائی گئی، تو پھر جس اکاؤنٹ سے جمع کروائی گئی وہ اکاؤنٹ کس کا تھا؟ حقیقت یہ تھا کہ یہ پیسہ کمانے کی ایک سکیم تھی، پیمنٹ دوسرے اکاؤنٹ سے ہوئی، تحفے مارکیٹ میں بکے، منافع 50-50 ہو گیا۔ عمران خان کے اپنے آخری 10 دوروں کی توشہ خانہ میں پوری تفصیل ہی جمع نہیں کروائی۔ حقیقت یہ ہے کہ توشہ خانہ صرف ان اشیاء کی تفصیل کو برقرار رکھ سکتا ہے جو پروٹوکول آفیسر کے حوالے کی جاتی ہے، جو براہ راست وزیر اعظم کو دیے جاتے ہیں، اور پروٹوکول آفیسر غائب رہتا ہے، ایسے تحائف کو ریکارڈ نہیں کیا جا رہا۔ اس طرح فری آف کاسٹ کے بھی تحفے جن کی مالیت 30,000 سے بھی کم ہے وہ فری ہیں۔ اب 5 لاکھ کی چیزیں 30,000 سے بھی کم پر لیے جائیں تو سوال تو بنتا ہے۔ اب نیب نے عمران خان کے توشہ خانہ کیس پہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ نیب نے کابینہ ڈویژن اور توشہ خانہ سے عمران خان کے تحائف کا ریکارڈ حاصل کر دیا، اشیاء کے کم ریٹ لگائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ DG نیب راولپنڈی اس کی نگرانی کرے۔ حقیقت یہ کہ عمران خان عوام کو جو مرضی بھاشن دیں، اس کے جرائم نے ان کو انتہائی ہلکا بنا دیا اور ثابت کر دیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد بری طرح بے نقاب ہو گیا، اور اب وزیر آباد حملے کے بعد پھر سے لانگ مارچ تو شروع ہو گیا، لیکن اس مارچ کا مقصد لوگوں کو حقیقی آزادی تک لے جانا نہیں بلکہ اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل ہے۔ انتظار کیجیے، پکچر ابھی باقی ہے۔ اللہ حافظ۔